he is doing great. آج کی جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ دکھی دل کے ساتھ اور اداسی میں بنا رہی ہوں کیونکہ میری ایک پریزنٹیشن تھی اور اس پریزنٹیشن میں نے ویسے تو بہت اچھا کر لیا سارا کچھ، لیکن ایک سلائیڈ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اور اس کو ایڈ کرنا لازمی تھا اور اس کے 10 مارکس تھے، تو میں نے وہ سلائیڈ ایڈ نہیں کی، جس کی وجہ سے میرے پورے 10 نمبرز آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی لاجک یہ تھی کہ ویسے بس جنرل فارمیٹ میں جیسے ہم بناتے ہیں اپنی پریزنٹیشنز وغیرہ، اور جو چیزیں مجھے لگ رہی تھی کہ یہ ایڈ کرنی چاہیے تو میں نے وہ ایڈ کر لی تھی۔ اینڈ آئی واز سو کانسٹنٹلی اینشیس، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی چیز کو بھول رہی ہوں، اور لیکن کیونکہ ابھی میرا بالکل اسٹارٹ ہے تو میرے پاس ایسے کوئی فرینڈس بھی نہیں تھے جن سے میں پوچھ سکتی یا کچھ کنسلٹ کر سکتی، اور بار بار میں پریشان تو ہو رہی تھی، لیکن میں نے انفارچونیٹلی اپنا جو ہے وہ کینوس پہ جا کے، جیسے ہمارا LMS سسٹم ہوتا ہے پاکستان میں، تو وہاں پہ جا کے میں نے اپنی گریڈنگ شیٹ یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، پروفیسر نے وہاں پہ پوری ایک شیٹ اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ کس سیکشن کے کتنے مارکس ہیں اور کس طرح سے جو ہے نا وہ گریڈنگ کرائٹیریا انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے بس نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے میرے 10 مارکس گئے اور میری پرسنٹیج پہ بھی اچھا خاصا اس سے افیکٹ آیا۔ although I am able to pass the subject but still مجھے اس چیز سے اتنا زیادہ وہ پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ سو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں کہ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی اسائنمنٹ ہے تو لازمی اس کا جو اسائنمنٹ کا روبرکس ہے کینوس کے اوپر یا لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر، یا پھر آپ کے پروفیسر نے کوئی شیٹ پرووائڈ کی ہے جس کے اوپر کوئی گریڈنگ والا سسٹم ہے، تو وہ لازمی اس کو دیکھیں۔ ایون دو اگر نہیں بھی دیا گیا تب بھی آپ اپنی یہ عادت لازمی بنائیں کہ آپ اپنے کینوس کے اوپر جائیں اور وہاں پہ جا کے انسٹرکشنز کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ سو آئی جسٹ لرنڈ مائی لیسن اینڈ ہوپفلی نیکسٹ ٹائم میں ایسی کوئی مسٹیک نہیں کروں گی۔ تو لاسٹ ٹائم بھی انہی پروفیسر کے ایگزام میں نے اس طرح سے ایک بلنڈر مار دیا تھا اور اس میں بھی میرے 10 مارکس گئے تھے، اور اب جب یہ سیمیسٹر سٹارٹ ہوا آئی واز ویری ہوپفل کہ میں نے اس دفعہ کوئی غلطی نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں کرنا۔ بٹ سم ٹائم جیسے ہو جاتا ہے نا کہ آپ PhD کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جاب بھی ہے، آپ نے گریڈنگ بھی کرنی ہے، کلاسز بھی پڑھانی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بیہائنڈ دا سین چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کا دماغ کسی ایک کانسٹنٹ چیز میں نہیں لگ سکتا۔ تو بس ہو گیا جو ہونا تھا، اٹس اوکے، بٹ اسٹل میں آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک مشورہ دے رہی ہوں، اگر آپ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں جو بھی آپ کا میجر سبجیکٹ ہے، تو کبھی بھی اس طرح کی جو غلطیاں ہیں نا وہ نہ کریں۔ اینی ہاؤ وی لرن فرام مسٹیکس اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ دیٹ آئی ڈیڈ، بٹ چلیں کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد میں نے پھر فائنل اسائنمنٹ کو بہت اچھا کیا اور اس کو بہت اچھے سے سبمٹ کروایا، ادروائز شاید میں اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پاتی۔ تو لائف میں جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، بٹ اسٹل آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو گائز اگین اینڈ اگین کہ آپ کی کوئی بھی اسائنمنٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ لازمی اس کے اوپر کینوس کے اوپر جا کے اپنا وہ گریڈنگ کرائٹیریا دیکھا کریں۔ اور آج کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھولوں گی ان چیزوں کو، یا میں کبھی بھی اس طرح سے کوئی کروں گی، ہوپفلی ناٹ۔ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس سینیریو؟ اپنی تھاٹس کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کوئی بندہ مجھے حوصلہ دے سکتا ہے تو پلیز ضرور دیجیے گا۔ لوکنگ فارورڈ فار یور کائنڈ فیڈ بیک۔ بائے۔